أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درود بجي محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد محمد. آپ لوگ آواز صحیح آ رہی ہے میری کلیئر؟ نہیں آ رہی؟ پیچھے سے لوگ کہنا نہیں صاف آواز آ رہی. درود بھیجیں گے مل کے محمد علیہ. قرآن مجید اور رفعت ذکر الہی کی بلندی، ذکر الہی کہاں تک پہنچتا ہے، اونچائی کتنی ہے، بلندی کتنی ہے، اٹھان کتنی ہے ذکر الہی کی، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. آپ حضرات جو پیچھے سے کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لہٰذا یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ذکر کے سلسلے میں ذکر خالص کیسے ہوتا ہے، خود سید الشہداء کا خالص ذکر کیسے کیا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور یہ بات پیش کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اس بات کو سمجھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی تشریح، ڈسکرپشن، ایکسپلینیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ذکر ہی ہے کہ جو آپ کو عالم غیب سے جوڑتا ہے، آپ کو آسمانوں سے جوڑتا ہے، خدا سے جوڑتا ہے، عالم غیب سے جوڑتا ہے. مطلب کیا ہے عالم غیب کا؟ مطلب بچے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آسان کر دیا کریں. عالم غیب کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن، زیارت، نظر، نیاز، مجلس، ماتم، گریہ، یہ سب عالم غیب میں اس کا اثر ہے. کیا مطلب عالم غیب میں اثر ہے؟ آپ کو جو ثواب مل رہا ہے ماتم کرنے کے بعد، آپ کا وزن نہیں بڑھتا. ماتم جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے بدن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، آپ کا وزن جوں کا تو رہتا ہے، بلڈ گروپ آپ کا سیم رہتا ہے. لیکن عالم غیب میں آپ کی نیکیاں اور آپ کے دل میں نورانیت بڑھ جاتی ہے. نہ نورانیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ سے، نہ عالم غیب کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے عالم غیب. انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کر کے چیزوں کو بیچتا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، اس کے وجود میں غلاظت آ رہی ہے. عالم غیب میں اس کو برا آدمی سمجھا جا رہا ہے. جہنم اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، مگر یہ کہ توبہ کرے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. نہ اچھا انسان اپنی اچھائی کو دیکھ سکتا ہے، نہ برا انسان اپنی برائی کو دیکھ سکتا ہے. یہ ایک آسان سی تعریف کی ہے میں نے. اگرچہ روایات کے مطابق کبھی کبھی انسان اپنی اچھائیوں کو درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، برائیوں کو اپنی فیل کرتا ہے، احساس کرتا ہے، لیکن یہ کن سے مخصوص ہے؟ صاحبان ایمان سے مخصوص ہے. کہ اگر جب تم کوئی برائی کرو تمہیں برا لگے اور اچھائی کرو تو اچھا لگے، تو خوش ہو جاؤ کہ تم صاحب ایمان ہو. یہ معیار ہم کو دیا گیا. لیکن بہرحال اب گفتگو کو اپنی آگے بڑھائیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو اہم ترین ذکر ہے، جو پروردگار عالم نے ہم کو بتایا ہے، اور یہ واحد چیز ہے کہ جو خدا بھی کرتا ہے، بندہ بھی کرتا ہے. بندہ کرتا ہے خدا کا تو ایک الگ نیت کے ساتھ، خداوند تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو انجام دیتا ہے تو الگ نیت کے ساتھ. خدا نماز نہیں پڑھتا، خدا روزہ نہیں رکھتا، خدا حج پہ نہیں آتا، خدا سوچتا نہیں ہے، خدا کے لیے گناہ اور ثواب کا تصور نہیں ہے کہ خدا گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ کہ نہیں کرتا. خدا ثواب کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہ خدا سے گناہ کا تصور ممکن ہے، نہ ثواب کا تصور ممکن ہے. گناہ اور ثواب کا تصور اس کے لیے ہے کہ جس کو موت آئے، اعمال تولے جائیں، کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. خدا کمال محض ہے، جو کچھ ہے اس کی ذات میں خوبی ہے. ثواب اور گناہ کا تصور بندگان الہی کی ذات میں ہے. لیکن تعجب ہے کہ خدا اور خدا کے بندے سب ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں. اور خدا کے بندے جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں،
انسان بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں اس ذکر کو کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے شرط ہے ایمان کی۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا آپ خدا کے ساتھ اس مقام پر ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ یہ خدا کے ساتھ ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اللہ کے رسول کی سنت و سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو خدا سے ملاقات کی امید رکھے، یعنی رسول خدا کی سنت پہ چل کر خدا سے ملاقات کی امید رکھو، تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ ثواب دے، تاکہ خدا جہنم سے دور کرے، تاکہ خدا جنت میں جائے، لے کر جائے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے، ایک نقطہ ایسا ہے، ایک میٹنگ پوائنٹ ایسا ہے، ایک انٹرسیکشن ایسا ہے کہ جہاں پہ خدا بندے سے ملاقات کرتا ہے، بندہ خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک ذکر ایسا ہے کہ جہاں ملائکہ، خدا اور خدا کے مومنین بندے تینوں کے تینوں اس مقام پر ملاقات کرتے ہیں۔ اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس مقام کا نام ہے روح حضرت محمد مصطفیٰ۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے رسول خدا کی روح، رسول خدا کا وجود، کہ جہاں پر آپ ملائکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کا تعلق، آپ کا اتصال، آپ کا ارتباط برقرار ہو جاتا ہے، کنیکشن آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، کانٹیکٹ آپ کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ملائکہ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آپ خدا سے کہتے ہیں خدایا درود بھیج۔ آپ کا درود کس کے پاس جاتا ہے؟ رسول خدا کے پاس۔ خدا فرما رہا ہے قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا درود بھیج رہا ہے، سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کو آپ گنیے، خدا درود بھیج رہا ہے۔ 1 ٹریلینتھ حصہ ہو سیکنڈ کا، اس میں خدا درود بھیج رہا ہے۔ ٹیکنالوجی آگے بڑھے، 1 سیکنڈ کو 10 ٹریلین میں تقسیم کر سکے، 100 ٹریلین میں تقسیم کر سکے، اور ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچ جائے کہ اب سیکنڈ کو تقسیم نہ کر سکے اس چھوٹے سے حصے میں، کہ جس کو سائنس اور سائنٹسٹ تقسیم نہ کر سکے، اس میں بھی خدا درود بھیج رہا ہے۔ کب سے بھیج رہا ہے؟ کب تک بھیجے گا؟ خدا نے فرمایا ان اللہ، خدا جب سے خدا تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ جب سے اللہ تھا، ہے اور رہے گا، وہ کیا کام کر رہا ہے؟ محمد پر درود بھیج رہا ہے، ختمی مرتبت پر درود بھیج رہا ہے۔ اور صرف خدا نہیں بھیج رہا، ان اللہ و ملائکتہ۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھوں، ایک وقت تھا کہ خدا تھا، کچھ نہ تھا، فرشتے تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ اب میں کیا کہوں؟ مثلا میں کہوں 5000 BC، 10,000 قبل مسیح، پری ہسٹورک ایج، اسٹون ایج، برونز ایج، کاپر ایج، آئرن ایج، آئس ایج، کون سے زمانے کو کہوں میں کہ جب کچھ نہیں کہہ سکتے؟ مانا کب کی بات ہے؟ جب دنیا برف سے ڈھکی ہوئی تھی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے کی، جب انسان نے پتھر کے ہتھیار بنا کر، ویپنز بنا کر شکار کرنا سیکھا، اسٹون ایج، اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ دیکھیے میں یہ وقت آپ کا ضائع نہیں کرتا، لیکن چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے سمجھانے دیجیے مجھے۔ اسٹون ایج، برونز ایج، آئرن ایج، کون سی ایج؟ بھائی کوئی ایج نہیں تھی اس وقت۔ ایج کہتے کسے ہیں آپ؟ سیکنڈ کی سوئی ٹھک 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 کرتی ہوئی آگے بڑھی، آپ کہتے ہیں یہ سیکنڈ گزرا، یہ منٹ میں تبدیل ہوا، یہ گھنٹے میں تبدیل ہوا، یہ دن میں تبدیل ہوا، یہ ہفتے میں، یہ مہینے میں، یہ سال میں، یہ سینچری میں، یہ ایرا میں، یہ ایج میں، یہ پیریڈ میں۔ تو جب سیکنڈ ہی نہ تھا اب کیا کریں گے؟ میں مزید واضح کروں، آپ نے توجہ سے سنا، آپ کا حق ہے کہ مزید بتاؤں۔ جب کوئی تغیر اور تبدیلی آ نہیں رہی، جب کوئی ایولیوشن آ نہیں رہا، جب کوئی چینجز آ نہیں رہی، تو خدا کتنا کب درود بھیج رہا ہے؟ یعنی ٹائم لیس ہے خدا کا اتصال رسول خدا سے۔ آپ وقت میں نہیں گن سکتے، خوب توجہ کیجئے گا۔ یہ ذکر ابھی خدا کا ذکر کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی جب آپ درود بھیجتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، اچھا میں کیا خاک بتاؤں گا؟ یہ بتا کے چلیں گے چھٹے امام۔ کسی زبان میں طاقت ہے درود کا معنی کر سکے؟ جو درود کا معنی کرنا چاہے اپنی شکل آئینے میں پہلے دیکھے، پھر درود کے بارے میں زبان کھولے۔ یہ کسی کی زبان میں طاقت ہی نہیں
کہ خدا اور رسول خدا کے رشتے کو بتائے. حضور جب آپ تھے ہی نہیں اور قرآن نے واضح بتایا ہی نہیں بعض کے لیے البتہ، تو آپ کیسے کہیں؟ جہاں تک ہماری عقل پہنچ سکی، خدا جب سے خدا تھا تو ابھی فرشتے خلق نہیں ہوئے. ڈے ون بقول بچوں کے، اب جبرائیل، روح، عرش، کرسی، لوح، قلم خلق ہوا. اب آج خلق ہوا، جیسے ہی خلق ہوا فرض کی جو خدا کی طرف متوجہ ہوئے، یہ خدا کی مخلوقات ہیں، خدا کے بندے ہیں. جبرائیل کوئی ایسا دن تھا خدا نے خلق نہیں کیا تھا، پھر خلق کیا. اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جنت، جہنم، جیسے ہی خلق ہوئے خدا کی طرف متوجہ ہوئے، خدا کو کیا کرتے پایا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کو کیا پڑھتے پایا؟ یعنی کائنات میں کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ عالم ازل سے خدا کی پوری عنایت اور توجہ اس کی طرف ہو سوائے ختمی مرتبت کے. اس بات کو سمجھ گیا؟ ان اللہ، خدا کب سے خدا تھا؟ جب سے تھا، ڈے ون سے، مومنٹ ون سے، پہلے لمحے سے. جب خدا نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتے نے توجہ کی کس کی جانب؟ فرشتے نے توجہ کی خدا کی جانب. دیکھا خدا درود بھیج رہا ہے. اور اگلا ٹکڑا آیت کا سنیے، ان اللہ، خدا، یقیناً خدا، وہ ملائکتہ، اور اس کے تمام ملائکہ. عجیب سلسلہ ہے درود کا. میکائیل رزق کی تقسیم کرتے ہیں، جبرائیل علم کی تقسیم کرتے ہیں خدا کی طرف سے، اسرائیل روح کو قبض کرتے ہیں، اسرافیل سور پھونکیں گے. جہنم کے دروازے پہ جو داروغہ اور نگہبان ہے، گیٹ کیپر کہیے، حاجب ہے، مالک ہے اس کا نام. جنت کے دروازے کا جو نگہبان ہے اس کا نام ہے رضوان. دیکھیے یہ عبارتیں اچھی نہیں ہیں لیکن بچے بیٹھے ہیں، میں کیا کروں. کبھی وہ رضوان کسی کو جنت میں بھیج رہا ہے، جہنم میں کسی کو مالک بھیج رہا ہے، کسی کو نکال رہا ہے. یہ کام تو کر رہا ہے نا. میکائیل رزق تقسیم کر رہے ہیں، اسرائیل روح قبض کر رہے ہیں، جبرائیل علم کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جو یہ مسلسل اس کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں جی، روزہ رکھتے ہیں جی، تلاوت کرتے ہیں جی، حضور، آفس جاتے ہیں جی، گاڑی میں بیٹھتے ہیں جی، بچھونے پہ اپنے بسترے پہ بیٹھتے ہیں جی ہاں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں جی، سوتے ہیں جی. مانا جو کام آپ کہیے وہ کرتا انسان ہے. کبھی سانس لینا بند کرتے ہیں آپ؟ مانا سانس نہیں لیں گے تو نہ آفس جا پائیں گے، نہ دستخط کر پائیں گے کاغذات پہ، نہ گاڑی چلا پائیں گے، نہ تانگا چلا پائیں گے، نہ جہاز اڑا پائیں گے، نہ درس دے پائیں گے، نہ لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے. اچھا سوتے وقت جب سانس کی مولانا سانس جب تک ہم ہیں یہ سانس چلتی رہے گی. تو خدا فرما رہا ہے دیکھو میری مخلوق میں جب تک جو جس طرح سے ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی حیات برزخی اور حیات غیبی کی ضمانت کیا ہے؟ رسول خدا پر درود بھیجنا. یہ جو تم کام کر رہے ہو مسلسل، یہ رسول خدا پر درود بھیجا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اپنے سر کو بندگی کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ رسول خدا کی بارگاہ میں جھکا دو. درود. جزاک اللہ. ان سب کے درود میں آپ شریک ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے بھیجا گیا ہے. ایک اور درود بھیج دیجیے، محمد آل محمد. آپ نے کیا پڑھا ابھی؟ اللہم صلی اللہ، 10 دفعہ سن چکے ہیں آپ یہ مختلف علماء سے یہ گفتگو. آپ نے کیا پڑھا ابھی؟ اللہم. ممبر سے مولانا صاحب کہتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوتا ہے مومن کہتا ہے درود بھیجیے. آپ کب درود بھیجتے ہیں؟ آپ درود بھیج ہی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں اللہم پروردگار تو درود بھیج. آپ کیا سکھائے؟ اللہم صلی علی. نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وترحم علی محمد و آل محمد. پروردگار رحمت بھیج، برکتیں بھیج،
درود بھیج، تو بھیج محمد آل محمد پر. یہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے اور شرح توحید میں قاضی سعید قمی نے یہ روایت لکھی ہے کہ الصلاۃ من اللہ رحمت، جو خدا درود بھیجتا ہے رسول خدا پر وہ ہے رحمت. رحمت کا معنی کیا ہے؟ ماں اپنی اولاد کے ساتھ رحمت کا تعلق رکھتی ہے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ رحمت کا تعلق رکھتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ رحمت کا تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ رحمت کا تعلق رکھے. تو یہ رحمت چل رہی ہے. کیا مطلب ماں کا تعلق رحمت والا؟ یعنی بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو جس چیز کی ضرورت ہے جو اس کی مصلحت کے لیے وہ سب دے گی. اس کو بیمار ہے دوا دے گی، لباس چاہیے لباس دے گی، بھوکا ہے غذا دے گی. ایک دفعہ بچہ ضد کر رہا ہے مجھے تیز دھار چھری چاہیے، ماں نہیں دے گی. بچہ رو رہا ہے پیر پٹک رہا ہے، ماں نہیں دے گی. مجھے ماچس دیا سلائی، ماچس کی ڈبیا سے کھیلنا ہے، ماں نہیں دے گی، تمہاری مصلحت میں نہیں ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں الصلاۃ من اللہ رحمت. خدا جب اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا رحمت بھیج رہا ہے. کیا مطلب رحمت بھیج رہا ہے؟ یعنی خدا کو حبیب کے وجود میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے حبیب کا وجود کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، خدا نے ہر وہ خوبی اور خوبصورتی اپنے حبیب کے وجود میں دے دی. اب کوئی خوبصورتی حبیب کے وجود سے باہر نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا، کوئی خوبصورتی حبیب کے وجود سے باہر نہیں ہے. ہر خوبصورتی دی. اب میں حدیث اللہ پانچویں امام کی اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھوں گا. خدا نے رسول خدا کو کیا دیا؟ خدیجہ جیسی زوجہ دی کہ کائنات میں وہ زوجہ کسی کو نہ ملی. کیونکہ جناب مریم ہیں چار خواتین میں سے، سیدہ زہرا، فاطمہ زہرا، اب بات آ گئی ہے سن لیجیے، جناب سیدہ، جناب خدیجہ، جناب آسیہ، جناب مریم. یہ چار خواتین کو خدا نے اختیار اور انتخاب کیا. یعنی خواتین میں بس چار ہی ہیں. اب جس کو کسی بھی مرحلے کا پہنچنا ہے وہ ان چاروں خواتین کی نالین کی گرد کو اپنے سر پر ملے تب پہنچ سکتی ہے. کسی بھی مرحلے پر ہو، آنا انہی چار خواتین کی چوکھٹ پر ہے. رگڑو اپنی پیشانی ان کے چوکھٹ پر آ کر. بھائی آپ حوا ہیں، آدم کی زوجہ ہیں، بھائی ہوتی ہوں گی. سلام ہو ہمارا جناب حوا پر. ہماری اوقات کیا ہے؟ آئیے سیدہ، آسیہ، مریم اور خدیجہ کی چوکھٹ پر آ کر پیشانی رگڑیے، جب جنت میں مقام ملے گا. خوب توجہ کر لیجئے. اب اس کے بعد کوئی بات رہی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ ہے. اچھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ جناب آسیہ جو زوجہ تھی فرعون کی تھی، نہ جوڑ نہیں ہے. جناب مریم کسی کی زوجہ نہیں تھی. جناب سیدہ نور کی نور سے زوجیت، اور جناب خدیجہ رسول خدا کی زوجہ. تو اس عنوان سے میں نے کہا اچھا خدا نے زوجہ ایسی دی، قرآن دیا. جو چیز خدا زمین پر بھیج سکتا تھا وہ بھیج دی، اور کچھ چیزیں جو اس عالم مادے میں، اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں نہیں آ سکتی تھی، ان کو تو خدا نہیں بھیج سکتا تھا. اس کے لیے معراج پر بلایا، وہاں آؤ. قرآن دیا، تمام انبیاء کی سرداری دی، تمام انبیاء سے ملاقات کروائی، سدرۃ المنتہا. تو خدا رحمت ہے، تو تبھی تو درود بھیج رہا خدا رسول خدا پر. یہ تمام چیزیں دی. اب آئی باری بیٹی کی. بیٹی ایسی دی کہ 1,24,000 انبیاء، جی غلط نہیں سنا ہے آپ نے، خوب کان کھول کے سنیے گا. 1,24,000 انبیاء سیدہ فاطمہ زہرا کا احترام کریں. کیا روایت پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے حاکم نیشا پوری کی کہ جب بھی سیدہ رسالت مآب کی بارگاہ میں آتی تھی قام الیہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہ، کھڑے نہیں ہوتے تھے. قام لہا نہیں ہے، قام الیہ ہے، فرق ہے. قام لہا سیدہ آ رہی ہیں دروازے سے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. قام الیہ کھڑے ہو کر لپک کے آگے بڑھتے تھے. 1,24,000 ایسی بیٹی دی، قرآن دیا. اس کے بعد عجیب جملہ ہے روایت کا. پانچویں امام روایت ہے، جناب رسالت مآب بھی شامل ہے اس روایت میں، جناب سیدہ بھی، جابر بن عبداللہ انصاری بھی، اور ہمیں جو روایت ملی ہے یہ جناب پانچویں امام امام باقر علیہ السلام سے ملی ہے یہ روایت.
یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ رحمت خدا نے کیا کیا دیا رسول خدا کو. زوجہ کیسی دی؟ جناب خدیجہ جیسی. بیٹی کیسی دی؟ سیدہ جیسی. داماد کیسا دیا؟ بھائی کیسا دیا؟ علی مرتضیٰ جیسا. جو حدیث لوح میں گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یا محمد، اے حبیب میرے محمد. آسمان سے تختی آئی جناب سیدہ کے پاس. جابر بن عبداللہ انصاری روایت کی ہے، واقعہ طویل ہے، ہمارے پاس پانچویں امام سے آئیے. خدا فرما رہا اکرمتک بسبطیک و شبلیک. اے محمد، قرآن ملا رسول خدا کو، خدا نے عزت دی کہ نہیں دی؟ معراج ملی، عزت دی کہ نہیں دی؟ خدیجہ ملی، عزت دی کہ نہیں دی؟ علی مرتضیٰ جیسا بھائی اور داماد ملا، عزت دی کہ نہیں دی؟ ابو طالب جیسا چچا ملا، عزت دی کہ نہیں دی؟ عبد المطلب جیسا دادا ملا، عزت دی کہ نہیں دی؟ سرکار میں آپ کا وقت کیوں ضائع کروں؟ بنو ہاشم جیسا خاندان دیا کہ تمام خاندان مکے کے اس خاندان کے آگے نجاست کا پلندہ ہے. اگر نورانیت ہے تو اس خاندان میں بنو ہاشم کا بت آپ کو خانہ کعبہ میں نہیں ملے گا. چچا دیا حمزہ جیسا، چچا زاد بھائی دیا جعفر طیار جیسا. اتنی عزتیں دی. اس کے بعد فرمایا حدیث اللہ میں، اے محمد، اے حبیب، اکرمتک بشبلیک و سبتیک، میں نے تمہیں عزت دی دو نواسے حسن حسین جیسے دے کر. یعنی حسن حسین کو نواسے مت سمجھیے، سبب عزت رسول خدا ہیں. کتنی عزت دی رسول خدا کو خدا نے. جنت کی کنجیوں کے ذریعے مت سمجھو، قرآن کے ذریعے سمجھو کہ ناکافی ہے. اکرمتک بسبتیک و شبلیک، یہ دو نواسے ایسے دیے. کیوں عزت کی؟ عزت کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے دو نواسے ایسے ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جس کو جنت میں جانا ہے خبردار ان دونوں سے بغض مت رکھنا. لہذا فرما ان اللہ، اچھا الصلاۃ، خداوند تبارک و تعالیٰ جب درود بھیجتا ہے صلاۃ تو رحمت ہے. ومن الملائکۃ تزکیۃ، اور ملائکہ جب درود بھیجتے ہیں رسول خدا پر تو پاکیزگی اور طہارت کا اعلان ہے. ومن الناس الدعاء، اور جب لوگ درود بھیجتے ہیں تو یہ دعا ہے. آپ کیا کریں؟ خدایا تو بھیج، تو درود بھیج. توجہ کیجیے گا، اس بات ختم ہو گئی. دوسری روایت جو سید ابن طاؤوس نے نقل کی ہے، راوی آتا ہے چھٹے امام کے سامنے، امام صادق علیہ السلام کے سامنے، اور میں اصل میں ائمہ کا نام آتا ہے تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کہ اماموں پر صلوات بھیجنے کی ریت ابھی تک اس معاشرے میں ہے کہ الحمدللہ ہے. سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں. کچھ نہیں پتا 50 60 70 سال بعد ہمارے بچے پوچھیں کہ یہ درود کیوں بھیجا ہے، یہ کون صاحب تھا جن کا نام دیا گیا ہے. تو جو ہے سرکار بڑی تباہی آنے والی ہے. اور میں کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہا، اپنی تعلیمات کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، ہاتھ پیروں اور دانتوں سے دبوچ کے رکھیے. ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے آپ کا عقیدہ ولایت اہل بیت پہ. جو کچھ ہے 5 12 اور 14 ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یقین جان لیجیے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب سمجھ میں آئے گا نا 5 12 اور 14 کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو دیر ہو چکی ہوگی، منو مٹی تلے دب جائے گا انسان جب پتہ لگے گا کہ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خوب توجہ کے ساتھ سنیں. تو امام سے پوچھا ابن رسول بتائیے مانا. فرمایا کہ پروردگار عالم نے جو رسول خدا پر جو درود بھیجتا ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم الصلاۃ من اللہ تزکیۃ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کیا ہے. کس کا؟ رسول خدا کا. پاک کیا ہے. روایت مشکل نہیں ہے، توجہ چاہتی ہے. خوب توجہ کریں اس بات پر. مشکل بالکل نہیں ہے، آسان ترین روایت ہے. آپ کی توجہ چاہتی ہے بس کہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں مجھے یہ بتانا کہ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کہاں تک جاتے ہیں؟ آپ ازل کی طرف جاتے ہیں یا ابد کی طرف جاتے ہیں؟ شاید واحد ذکر ہے یہ صلوات کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کا تعلق ازل سے بھی جڑتا ہے، ابد سے بھی جڑتا ہے، صبح قیامت سے بھی جڑتا ہے، اور صبح خلقت مخلوقات سے بھی جڑتا ہے. خدا نے پاک کیا ہے رسول خدا کو. صلات کا مطلب یہ ہے جب خدا کہہ رہا ہے ہم درود بھیجتے ہیں
تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تزکیہ کیا ہے، پاک کیا ہے رسول خدا کو. راوی کہتا ہے ما معنی تزکیۃ اللہ ایہہ، فرزند رسول یہ بتائیے یا ابن رسول اللہ کہ خدا نے جو رسول خدا کو پاک کیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے زکاہ بان برأہ من کل عیب یلزم مخلوقا. خوب توجہ کیجیے گا، خدا نے پاک کیا ہے رسول خدا کو. چھٹے امام کے الفاظ ہیں اس روایت کے مطابق، سید ابن طاؤس سے نقل کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زکاہ بان برأہ، خدا نے پاک کیا ہے رسول خدا کو اس طرح سے کہ رسول خدا کو خدا نے مبرہ اور بری کر دیا ہے، دور ہٹا دیا ہے. کن چیزوں سے؟ من کل عیب یلزم مخلوقا، وہ عیب کہ جو کسی بھی مخلوق میں مخلوق ہونے کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں، ان تمام عیوب سے اللہ نے رسول خدا کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے. فصلاۃ المؤمنین، یا ابن رسول اللہ یہ جو مومنین اب درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا تو درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب خدا خالق ہے رسول خدا کا. خدا نے خلق کرتے وقت تمام برائیوں سے دور رکھا. اچھا اب بچے کہیں گے مولانا خدا نے رسول خدا کو برائیوں سے دور رکھا تو ہم کو بھی اس طرح سے خدا رکھ دیتا تو ہم بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتے، تو یہ تو جبر ہے. تو پریشان مت ہوئیے، اس کا جواب روایت میں دیا جا چکا ہے. میں اس طرف جاؤں گا تو سرکار مقررہ وقت میں تقریر ختم نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ بچے سن لیں کہ جواب اس کا دیا جا چکا ہے. لیکن ابھی سمجھ لیجئے کہ عنایت الہیہ، توجہ خدا کی، لطف، پیار، لاڈ، چاہت، مشیت. تو خدا نے فرمایا فصلاۃ المؤمنین، مومنین جو درود بھیجتے ہیں رسول خدا پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مومنین جو درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یبرئونہ ویعرفونہ بأن اللہ قد برأہ من کل عیب وآفت ہوا فی المخلوقین من الآفات التي تصیبہم من خلق بنیتہم. میں کہوں امام صادق نے گفتگو کی ہے؟ نہیں. میں کہوں مخمل اور کمخاب اور دیجاب میں ہیرے جواہرات ٹاکے ہیں تب بھی کم ہیں. اس جملے کا آپ دیکھیے، سرکار جس کے خون میں طہارت ہوگی رسول خدا کے خون کی، جس کی رگوں میں سیدہ اور جناب امیر کا خون ہوگا، اسی کی زبان میں طاقت ہے کہ وہ رسول خدا کے بارے میں بات کر سکے. اما تم کیا بات کرو گے جو سر تا پاک گھرانے میں نجاست ہے، تمیز نہ بیٹھنے کی، نہ اٹھنے کی، نہ احترام رسالت، نہ تکریم رسالت، نہ تکریم عبادت. بات کرو جا کر سیدہ کی اولاد کے ذریعے، بات کرو جا کر پنجتن کی اولاد کے ذریعے. یاد رکھیے گا پانچویں امام نے فرمایا کلو ما خرج من عندنا یا من حاذا الباب، جو بھی اس دروازے سے نکلے گا، جو علم بھی اس سینے سے نکلے گا، وہ ہے طیب و طاہر. جو یہاں کے علاوہ کہیں اور سے آئے سب نجاست ہے. یہ پانچویں امام بتا کے جا چکے ہیں. اور ہمارے بچوں کی حالت کیا؟ بچوں کو چھوڑ دیجیے سرکار، بہت جوش کے بوڑھوں بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں. اچھی روایتیں شیئر کیجئے، جو عشاء کے بعد فلاں دعا پڑھے. ہمیں میاں تم کتاب کا نام تو پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ مولانا چیز تو اچھی ہے. یہ آپ کب سے ٹھیکیدار بن گئے عرش الہی کے امام صادق کے وجود کے بعد؟ یہ آپ امام زمانہ کے بعد کب سے آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ حماقت کرنے کی کہ آپ عرش کی خبر رکھتے ہیں؟ مولانا دعا تو اچھی ہے. چھٹے امام کا شاگرد ہے، صحابی ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ انشأت دعان، میں نے ایک دعا لکھی ہے، سن لیجئے، کریکشن کر دیجئے. امام نے کہا اپنی دعا اپنے پاس رکھو، جو ہم کہتے ہیں وہ پڑھو. آیت اللہ العظمیٰ کو حق حاصل نہیں ہے کہ دعا خلق کرے. امام کرم ہم عجیب جملہ، حتیٰ خدا زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو. اس کی ترتیب میں بھی اگر تبدیلی آ گئی، امام نے فرمایا ہم نے کیا کہا ہے؟ مانا آپ نے یہ کہا ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے. کہا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ کرو. خوب یہ اس بیماری اور لعنت سے چھٹکارا پائیے. کوئی بھی نام آتا ہے مانا چیز تو اچھی ہے، آپ کب سے سمجھ لگے چیز اچھی ہے؟ عبداللہ ابن حسن کا قصہ بتایا میں نے آپ کو. اذن برجل شدید الاجتہاد، عبداللہ ابن حسن کے پاس گیا طلاق کا مسئلہ پوچھنے.
دوسری مجلس کی بات کر رہا ہوں میں، داڑھی چہرے پر، پیشانی پر سجدے کا نشان. سرکار پیشانی پر سجدے کے نشان اور لمبی داڑھی اور امامے کے ذریعے سارے مسائل حل ہو رہے ہوتے تو خدا تطہیر کی چادر میں نہیں لپٹواتا 5 کو. اس بات کو فرمایا خدا تو درود بھیجتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو صلاۃ المومنین، یہ مومنین جو درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یبرئونہ و یعرفونہ، مومنین کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے ہم نے مصطفیٰ کو پاک کیا، مومنین کہتے ہیں مصطفیٰ کو خدا نے پاک کیا. فرق سمجھیے، مومنین کہتے ہیں مصطفیٰ پاک ہیں، یبرئونہ و یعرفونہ، اور اس صلوات کے ذریعے مومنین سرکار ختمی مرتبت کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. کس طرح سے؟ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَآفَةٍ هُوَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تُصِيبُهُمْ مِنْ بُنْيَةِ خَلْقِهِمْ. مومنین یہ اقرار کرتے ہیں، مومنین یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول خدا ہمارے ہر عیب سے دور ہیں، اس کی مشیت کی وجہ سے ہر برائی سے دور ہیں. انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ ہر برائی سے دور ہیں. کس طرح سے؟ کہ خدا نے رسول خدا کو ہر اس ناگوار، برے، نیگیٹو صفت سے دور رکھا ہے، ہر خامی، ڈیفیشنسی، کانٹیمنیشن، آلودگی سے دور رکھا ہے کہ جو مخلوقات میں آ سکتی ہے. بنیت خلقہم، مخلوقات کا جو باڈی اسٹرکچر تقاضا کرتا ہے انسان ہونے کے ناطے، جو برائیاں، جو خامیاں بقیہ انسانوں میں آتی ہیں، ہمارے رب نے ہمارے رسول کو ان تمام برائیوں سے دور رکھا ہے. یہ ہے مومنین کے درود کا مطلب. پھر فرمایا امام نے، اچھا آپ دیکھیے امام فرما رہے ہیں فمن عرفہ ووصفہ بغیر ذالک ما صلی علیہ، جو اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ رسول خدا پر درود نہ بھیجے کہ ہمارے رسول اللہ ختمی مرتبت، پدر بزرگوار سیدہ حسن اور حسین کے جد بزرگوار، حضرت حجت امام زمانہ کے نانا، جناب حضرت امام باقر کے دادا، امام باقر کے نانا، بھائی ہم تو انہی راستوں سے پہنچتے ہیں رسول تک. جو اس چھٹے امام فرما رہے ہیں فمن صلی، جو درود بھیجے لیکن عرفہ ووصفہ بغیر ذالک، رسول خدا کی توصیف کو بیان کرے، ان اوصاف کے علاوہ ورچیوز کو، کوالٹیز کو، کیریکٹرسٹکس کو، خصوصیات کو، صفات کو، کمالات کو، ابعاد اور پہلوؤں اور ڈائمنشنز اور ایسپیکٹس کو، جو اس پر ایمان رکھے بغیر رسول خدا پر درود بھیجے، اس نے رسول خدا پر درود بھیجا ہی نہیں. رسول بھول گئے تھے نماز پڑھتے پڑھتے اللہم صلی علی محمد، زبان چلا رہے ہو، وہ رسول خدا نماز قضا کر دی تھی، زبان چلا رہے ہو، ہلاتے رہو، اچھی ایکسرسائز ہے، بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے. فرما رہا ہے آپ کا مولا اور آقا تم نے درود نہیں بھیجا. تو درود کا مطلب کیا ہے؟ پہلے دل میں اعتقاد ہو کہ درود اگر بھیج رہے ہو، کسی آیت اللہ، مولانا، مرج تقلید کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہو، یا مخلوق اول، نور اول، عقل اول، عنایت ازلیہ پروردگار کا مستحق، اس کو اپنے دل میں کس طرح سے مان کر درود بھیج رہے ہو. بھیجا اس پر درود. عقیدہ کہاں پر ہے؟ کربلا گئے، السلام علیکم ابا عبداللہ، امام حسین ہماری بات سن رہے کہ نہیں؟ یہ تو عربی میں دعائیں سن رہے ہیں، مولا حسین مشکل حل کو حل کر دیجئے. مولانا امام حسین کو اردو سمجھ میں آتی ہے، ہماری آوازیں جا رہی ہیں. دروازے میں داخل ہونے سے پہلے عقیدہ درست کرو. یہ کسی عالم، اپنے والدین، مرحومین، بزرگوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے ہو.
روایت کے مطابق تمہارے جو بزرگ ہیں وہ بھی تمہارے وجود سے باخبر ہوتے ہیں جب تم ان کی قبر پر جاتے ہو. یہ امام حسین. تو عقیدے کو درست رکھ کر فاتحہ پڑھیے, عقیدے کو درست رکھ کر زیارت کیجیے, عقیدے کو درست رکھ کر درود پڑھیے. تو اس ذکر کی قدر و قیمت سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ ذکر آپ کو ازل سے کیسے متصل کرتا ہے. جب آپ درود بھیجتے ہیں, چھٹے امام نے کیا فرمایا, ازل سے جب نور محمد کو خلق کیا تو تم اس سے جڑ رہے ہو کہ تو نے ازل سے رسول خدا کو پاک خلق کیا تھا. تو یہ میرے گفتگو کا ایک وعدہ پورا ہوا کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو خدا آپ کو ازل سے متصل کرتا ہے. دوسرا سنیے, حضرت باب الحوائج ابی الحسن حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم صلوات اللہ وسلام علیہ, کسی راوی نے آگے مجھے اپنا رسول اللہ یہ صلوات کا معنی کیا ہے؟ فرمایا صلوات کا معنی یہ ہے کہ انی علی المیثاق والعہد الذی حین قولہ الست بربکم. صلوات کا معنی یہ ہے کہ جب روز ازل تم سے خدا نے پوچھا تھا, تم سب کو جمع کر کے تمام بشریت کو ایک مقام پر لا کر خدا نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب کی فطری آواز تھی, نیچر میں, فطرت میں, ان کی اسپرٹ میں, ان کی اسپریچل جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی, سب نے کہا تھا ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے. یہ جو تم نے روز الست وعدہ کیا تھا نا, زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے تمام انسان 10 کھرب تھے, 50 کھرب تھے, 50 کروڑ کھرب تھے, نہ جانے دنیا کب تک چلے گی اور کب تک یہ سلسلہ رہے گا. جب تک بشریت آئے گی صبح قیامت تک تمام انسانوں کو خدا نے اکٹھا سورہ اعراف وہ اشہدہم, پروردگار نے گواہ دیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بھلا تو ہمارا رب ہے. اور آیت تفصیل کے ساتھ ہے, اس طرف مجھے نہیں جانا. تو ساتھ میں امام فرما رہے ہیں جب تم درود بھیجتے ہو تو یہ کہتے ہو در حقیقت کہ میں اسی روز الست کے وعدے پر باقی ہوں جو میں نے تجھ سے اس وقت کیا تھا. یہ دوسری دلیل کہ امام نے فرمایا, میں نے کیا عرض کیا تھا آپ سے کہ صلوات وہ عبادت ہے جو آپ کو ازل سے جوڑتی ہے اور ابد سے کیسے جوڑتی ہے. ابد سے کیسے جوڑتی؟ جنت جہنم وہ ہے ابد. ابد یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا. ازل شروع ہونے کا وقت نہیں پتا, ابد کب ختم ہوگا کسی کو نہیں پتا. فرمایا طویل حدیث ہے, اسی حدیث میں ہے تم میں قیامت میں سب سے پہلے سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا کہ احسنکم یا احسنکم اخلاقا, کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. تم میں سے بد اخلاق انسان رسول خدا کے قریب نہیں ہوگا اس حدیث کے مطابق. دوسری حدیث میں تم میں سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ, تم میں قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا. تو اب آپ نے دیکھا کہ ازل سے لے کر ابد تک درود نے آپ کو متصل کیا. ازل سے لے کر خدا نے آپ کو جب خلق کیا تھا یا رسول اللہ تو پاک خلق کیا. ابد یعنی جنت و جہنم. اب آخری بات کہہ کر گفتگو کو ختم کر دوں, صلوات کا وزن کتنا ہے؟ کتنا وزن ہے سوال ہے. سورہ نساء میں خدا فرما رہا ہے من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. جو برے کام میں کسی کا ساتھ دے گا, شفاعت کروائے گا, اس کو برے کام میں آدھا آدھا حصہ ملے گا پورا. اور جو اچھے کام میں کسی کی شفاعت کروائے گا اس کو اس اچھے کام کا بغیر معین کیے ہوئے لامحدود حصہ ملے گا. علماء لغت میں گفتگو کی ہے کفل اور نصیب کی. ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جو اچھے کام میں شفاعت کروائے گا, آپ نے کسی سے جا کر کہا کہ صاحب اس کا یہ کام کر دیا, غریب آدمی, آپ نے شفاعت کروائی, اس کو انہوں صاحب نے پیسے دے دیے, مدد کر دی, راشن دے دیا, تو آپ کو ثواب ملے گا. کسی نے جا کر کہا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے, اس کی زمین ہڑپ کر لیجئے, اس کا مال غصب کر لیجئے, شفاعت کروائی کسی نے, اس نے مال غصب کر لیا, برابر کا حصے دار ہے گناہ میں, قیامت یہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جائے گا. میں نے تھوڑی کیا تھا, کہا تو آپ نے تھا. تو لہذا جو برے کام میں شفاعت کروائے گا
اس کو پورا پورا حصہ ملے گا. جو اچھے کام میں شفاعت کروائے گا لامحدود حصہ ملے گا. مولانا شفاعت کا کیا تعلق ہے؟ شفاعت کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر رکھیں. نماز شب ماشاءاللہ سے انشاءاللہ کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے. اس میں ایک نماز ہے نماز شفع, جس کو آپ کہتے ہیں نماز شفع. کیا مطلب؟ کیونکہ نماز شب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. رسول خدا کی شفاعت ہم کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا ہمارے گناہوں کے ساتھ اپنی شفاعت کو جوڑیں گے. تو شفاعت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑنا. تو یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں, آپ درود کب بھیج رہے ہیں؟ یہ تو آپ خدا کے اس کام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو خدا کر رہا ہے. ابھی آپ نے 5, 10, 15 دفعہ درود بھیجا, آپ خدا کے درود کے ساتھ جڑ گئے. اور خدا نے قرآن میں وعدہ کر لیا کہ جو بھی کسی کے بھی اچھے کام کے ساتھ جڑے گا ہم اسے لامحدود انعام دیں گے. اگر میں آپ کے ساتھ اچھے کام میں جڑ جاؤں بلا قید و شرط ان لمیٹڈ انعام ملے گا. آپ لمیٹڈ ہیں, آپ کی نیکی لمیٹڈ ہے, انعام ان لمیٹڈ. تو جو خود لامحدود ہو, جو خود ان لمیٹڈ ہو, جب وہ انعام دینے پہ آئے تو کتنا ملے گا؟ آج جن 2 شہزادوں کا ذکر ہے وہ ان ہستیوں کا ہے, وہ بی بی جو مرحلے شفاعت حسین ابن علی پر ہے. کون؟ بی بی زینب کے دونوں لاڈلے اور چہیتے فرزند جناب اون محمد. ہم یہاں پر اس وقت جناب زینب کو ان کے 2 لاڈلوں کا پرسہ دیں. اس بی بی کی پوری زندگی مصائب پر مشتمل ہے. کس طرح سے میں گفتگو کروں جناب زینب کے مصائب کے بارے میں. بی بی کے مصائب وہ ہیں جو پنجتن کے آغاز سے شروع ہوئے اور پنجتن سے دنیا خالی ہو گئی تب بھی بی بی کے مصائب کا سلسلہ جاری رہا. مولا حسین کا امتحان عصر عاشور ختم ہو گیا لیکن جناب زینب کے امتحان کا آغاز ہوا. بچے آئے ہیں ماں سے اجازت لینے, میں انیس سے مدد لوں کہ مقام تسلیم و رضا جناب زینب کا دیکھیے. انیس فرماتے ہیں جب دونوں بچے آئے بی بی کے پاس, مرصع لکھا ہے, مرقع لکھا ہے میر انیس نے, اور خدا ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے. وہ ماں کہ جو عجیب انداز سے جس نے مصائب کی زندگی گزاری ہے اپنے بچوں سے مخاطب ہیں, فرما رہی ہیں کہ دیکھو جب تم جانا نا برزخ میں میرے بیٹوں, تو بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن, اقرار نبوت میں فصاحت کر رہے دھیان, دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان. جب تمہیں برزخ میں پوچھے کہ تم کون ہو تو اپنا تعارف کروانا, کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے, ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے. میں بی بی کے بارے میں یہ کہوں, میں اس بی بی کے مصائب کیا پڑھوں کہ جب 4 برس کی تھی تو 95 دن اپنی ماں کے خمیدہ قد کو دیکھا. آپ پڑھتے ہیں نا سیدہ کے بارے میں, منحدت الرکن, 4 برس کی بچی کو کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنے گھروں میں؟ اگر ماں کو 4 دن بخار آ جائے بچی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے, بچی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے. 4 برس کی بچی کا کھیل میں جی نہیں لگتا, کھانے میں جی نہیں لگتا. 5 دن سے میری ماں بخار میں ہے, ہمارا جی نہیں چاہ رہا. آپ کی شہزادی 95 دن مادر گرامی کو منحدت الرکن دیکھتی رہی, خمیدہ کمر کے ساتھ سیدہ چل رہی ہیں, پیشانی پر پٹی بندی ہے, غشیہ علیہ ساعتن بعد اخرى. کبھی سیدہ گریا کرتے کرتے غش کی حالت میں آتی ہیں, افاقہ ہوتا ہے پھر غش کی حالت میں آتی. نانا کو دیکھا ہے حجرے میں دفن کرتے ہوئے, دروازے کو کس طرح سے نظر آتش کیا گیا اس بات کو دیکھا ہے.
لیکن جناب زینب کے دل کو ڈھارس ہے. رسول چلے گئے, ماں کلیجے سے لگا سکتی ہے, زینب ہمارے پاس آؤ, جی بھر کے رو لو, حسن حسین جیسے بھائی ہیں, بہن ہمارے پاس آؤ, ہمارے کلیجے سے لگ کے رو لو, علی مرتضی ہیں. پھر 95 دن بعد دیکھا رات کی تاریکی میں علی ابن ابی طالب نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان ماں کے زخمی بدن کو سپرد خاک کر دیا. آپ لوگ رو رہے ہیں نا, آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جناب امیر جب سیدہ کو دفن کر رہے تھے تو بچوں سے کہہ رہے تھے, بچوں بلند آواز سے رونا مت. صبح کا سورج طلوع ہوا, 4 سالہ زینب کی آنکھیں ماں کو ڈھونڈ رہی ہیں, ماں نظر نہیں آ رہی, دل کا کیا حال ہوا ہوگا. لیکن جیسے ہی حسن حسین نے دیکھا ہوگا نا کہ بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ماں یاد آ رہی ہے, 4 سالہ ننھی سی بہن ہے, معصوم, نادان, بے زبان, آگے بڑھ کر کلیجے سے لگایا ہوگا. حسین نے کلیجے سے لگایا ہوگا. جناب امیر موجود ہیں, چچیاں موجود ہیں, بابا کے نانا کے رشتہ دار موجود ہیں, خواتین آئی ہوں گی, تسلی دی ہوگی. 19 رمضان آئی, باپ گیا تھا مسجد میں نماز پڑھانے, جب لوٹا تو سر زخمی ہے, داڑھی لہو لہان, اور 3 دن تک بستر شہادت پر باپ کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. نہیں, دلاسے کا سامان موجود ہے. 18 بھائی ہیں جن میں عباس, محمد حنفیہ, حسن حسین موجود ہیں. ایک ایک بھائی نے کلیجے سے لگایا ہوگا, سر پر ہاتھ رکھا ہوگا. زینب گھبراؤ نہیں, بابا چلے گئے, ہم دفن کر کے آئے ہیں. ایک ایک بھائی کو دیکھتی ہوں کہ دل کو سکون آتا ہوگا. ام البنین موجود ہیں, 17 بہنیں موجود ہیں. 7 سفر آئی, حسن مجتبیٰ خون کی قے کرتے کرتے دنیا سے گئے. تابوت گھر میں آیا, تیر پیوست ہیں, کفن تبدیل کیا گیا. زینب کا دل کیسے سمجھے, عباس اور حسین موجود ہیں, 17 بھائی موجود ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کربلا میں اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, حسین چلے گئے, جتنے محرم تھے جو زینب کو تسلی دے سکتے تھے وہ سب چلے گئے, اون و محمد گئے. اب زینب کو کون دلاسا دے؟ بس دونوں شہزادے گئے, گھمسان کا رن پڑا, تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں. یہ بچے کون ہیں؟ سہارے سے گھوڑے پہ بٹھایا گیا ہے. بچوں کا قد اتنا بڑا نہ تھا, ہر طرف سے گھیر کر حملہ کیا گیا. گھوڑے سے زمین پر آئے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لاشیں لائے گئے, ماں خیمے سے باہر نہ آئی. بچوں کو بھائی پر صدقہ کیا ہے. کب بہن خیمے سے باہر آئی؟ جب اکبر کا لاشا